अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स। मैं यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ नावल जालिम मोहब्बत। वडेरा बेस, फनी बेस, रिवेंज बेस, रूड हीरो, बहुत ही रोमांटिक, इमोशनल, हार्ट टचिंग नावल, सस्पेंस बेस, किडनैपिंग बेस है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की एपिसोड बहुत ही इमोशनल और एक्साइटेड होने जा रही है जी। तो चलते हैं आज की एपिसोड की जानिब, क्योंकि आज रात मैं अपनी तीसरी बीवी के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। दिल्हाम उसे कोनी से पकड़े बिस्तर तक लाया तो अना के चेहरे पर एक साया सा आकर गुजरा था, लेकिन मैं बिल्कुल इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इनफैक्ट मेरी गलती से बन जाने वाले दूल्हा साहब आप भी मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। वो उसकी ज़ात की नफ़ी करते अपने बाजू उसकी ग्रिप से छुड़वाने लगी। क्यों? मैं एक टिपिकल फ्यूडल पॉलिटिशियन जिसे शादियों और बच्चों के अलावा कोई काम नहीं है, तो अपनी इतनी यंग और खूबसूरत बीवी के हकूक़ पूरे नहीं करेगा? यकीनन नाइंसाफ़ी होगी। जो अतावली से ही यहाँ चली आई अपने दूल्हा बख्त के पीछे। एक एक बात से बातें उसकी और दरीद की बातें दोहराने लगा, और उसका मतलब था कि दरीद अपने भाई को हर चुगली लगाता है। वो ख्यालों में ही दरीद की क्लास लेने लगी जब दुल्हाम की हद दर्जा बढ़ती कुर्बत पे बौखलाई। हाँ तो वो हैं आप, ऐसे वो पीछे को सिरकी थी। तुमसे बेहतर कौन जानता है अनादिल के दुल्हाम बख्त की कितनी बीवियाँ हैं। घनी मूंछों तले का लीडर एंकाडर लब मुस्कुराते तो अना की जान पे बनी थी। मुझे क्यों हतका हुआ है आपने, भला क्यों एवें ही ख्वामहा होश फहमियाँ अल्लाह के अना दिलावर फजूल नहीं जो आपकी जासूसी करेगी। वो बड़े एतमाद से कह रही थी, लेकिन नज़रें ऊपर उठाने की जुर्रत नहीं की थी जब दिल्हाम बहुत उसके कानों की लूक को हल्के से चबाया था। वो तड़प ही तो उठी थी। क्या चाहते हैं आखिर आपको? या शिकस्त मानी थी आज़ादी? दिल्हाम बख्त ने लगी लिपटी रखे कहा। क्यों अनादिल हूँ मैं? क्योंकि अना दिल्हाम बख्त के दिल में रहती है, इसलिए वो अनादिल है। तो उस आज़ादी से आप मर जाना ही तो बेहतर है कि पाबंद वादा रहें। और आप मिस्टर दुल्हाम बख्त, इन आंखों में छुपे राजों से पर्दा उठाने की उसने आंखों में झांकने लगी जब दिल्हाम साकित हुआ था। तुम्हें नहीं लगता कि तुम मौत की वादियों का सफ़र कर रही हो? दिल्हाम उस पर अपनी गिरफ्त ढीली किए दूरी बनाते हुए बोला। मैं दिल्हाम बख्त की तीसरी बीवी बनकर भी होश हूँ, इसलिए हम दोनों के लिए यही फ़ायदेमंद है कि हम इस रिश्ते को निभाएं और इस हद तक निभाएं कि जहाँ कोई एक हार ना मान ले। वो उसकी नज़रों में झांकते हुए बोली, मैंने हार मानी अनादिल, तुम्हारे यहाँ से जाते ही डाइवोर्स पेपर मिल जाएंगे तुम्हें। वो एकदम से अजनबी बनते हुए अपने हॉल में सिमटा। गलत फहमी है आपकी मिस्टर दिल्हाम। वो ख्वाबों की किरचियाँ जो फिलहाल आपने अपनी आंखों में चुपती हैं, वो बिखरी तो वक्त हवेली का शिराजा भी बिखेर देंगी, इसलिए डाइवोर्स वाली गलती तो कभी मत कीजिएगा। दिल्हाम बख्त, हाँ सुहाग का जोड़ा भेजेंगे तो खुशी खुशी आ जाऊँगी मैं अपने दूल्हा बख्त के पास। अना के ताने तशनों के साथ ही बात को वही गैर संजीदा रुख पे ले जाना दिल्हाम को सख्त जहर लगा था। वो उसे कुछ सख्त सुनाने को आगे बढ़ा था जब दरवाज़ा नॉक हुआ और मिलन का खाने का कह रहा था। आओ खाना। ऐसा लगता है कि ये लफ्ज़ सुना है कि याद आया। सुबह से ही मेरे पेट में दौड़ते चूहे इस राग को सुना रहे थे। वो शरारती अंदाज में कहते दरवाज़ा खोल गई थी। दिल्हाम की लाल अंगारा आगे उस पर गड़ी थी जो ट्रे को बिस्तर पर रखे मज़े से खाने बैठ चुकी थी। वैसे अपने ये दुल्हा बख्त नमाला मुंह में रखे वो मुहातिब थी जो सर से हाथों में गिराए बेबस बैठा था। डाइवोर्स भी निकाह के जैसे दोबारा दोगे? आई मीन वो अभी बात मुकम्मल नहीं कर पाया था जब वो चंद सेकंड में ही उसके सर पे पहुंचा था। उसका चेहरा सख्ती अपने हाथ में जकड़ा था। अनागन वाला गले में अटक गया तो आंखों से पानी रसने लगा। तुम्हें ये कोई ड्रामा नज़र आ रहा है जहाँ तुम निकाह और डाइवोर्स को मजाक समझते हुए बार बार एंजॉय करना चाहती हो? सख्ती से कहते हुए उसने अना का चेहरा झटका। पहली बात कि दिल्हाम बख्त, आपके हाथ बड़े सख्त हैं, लेके जबड़ों को हिला दिया। अभी तो खाना शुरू ही किया था मैंने। है दूसरी बात, मैं आपको यही भी समझाना चाह रही हूँ कि शादी ब्याह डाइवोर्स वाली बातें मजाक नहीं होती। अल्लाह ने भी हलाल चीज़ों में सबसे नापसंद चीज़ डाइवोर्स को कहा है। तो क्या ही अच्छा हो सुलह सफाई से रुखसती की जाए ताकि मेरे बाबा भी बेटी का घर बसता हुआ देख सकें, खुश हों। बड़े आराम से वो अपनी ज़ुबान की मज़े जोहर दिखाते हुए फिर से खाने बैठ गई। दिल्हाम उसे देखने लगा। या अल्लाह, खाना हजम हो जाए कैसे फोहड़ लोगों के जैसे घूर रहे हैं आप। मुझे दिल्हाम बहुत खाना ही तो खा रही हूँ। अगर आपने खाना खाना है तो खा लें। आई मीन मेरे बाप के तो नहीं है, आपके बाप के वैसों का ज़रूर है। दिल्हाम उसे देख कर रह गया। इसके साथ तो कोई हंसी खुशी भी शादी करता तो पागल हो जाता। और दिल्हाम बख्त के सर पे तो बार बार वो ज़बरदस्ती थोपती गई।
پہلے نکاح کے وقت مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ آپ اتنے امیر ہیں، لیکن دوسرے نکاح کے وقت مجھے کچھ جان چکی تھی۔ یہ بھی ایک مشہور شخصیت ہے، میرے ناپسندیدہ شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اور میری ناپسندیدہ جگہ پہ رہتے ہیں، اور بھی پتہ نہیں کتنی ہی میری پسند کے خلاف کام کرتے ہیں۔ آدھا لمکا منہ میں آدھا دلہام سیروں جلا چکی تھی۔ فارم ہاؤس کی رات انا اس کے بیڈ روم میں گزاری تھی، جبکہ دلہام پوری رات اس کی موجودگی کو آس پاس محسوس کرتے جلتے ہوئے گزاری تھی۔ صبح اس کے اٹھنے سے پہلے جا چکا تھا، جبکہ میرن کو اسے گھر چھوڑنے کی خصوصی ہدایت بھی دی تھی۔ وہ گھر پہنچی تو دلاور جزدانی اس کا انتظار کرتے نظر آئے۔ کیا کرنا چاہ رہی ہو تم؟ انو بھی راہ کو کوریدنے سے ہاتھ آئے گی۔ اگر غلطی سے بھی کوئی چنگاری چلگی تو میرے بچے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم خود کوئی زخم نہ دے دو۔ گھر میں آتے ہی باپ کے کڑے سوالات اسے مزید غصہ دلا رہے تھے۔ اپنا حق لے رہی ہوں، بابا کیوں چھپا رہا ہے؟ اور پھر اس دنیا کے سامنے مجھے ایکسپیوز کرنا ہوگا میری مسموم حیثیت سے، وہ پر اعتماد انداز میں کہتی کمرے میں گھسی۔ شاور لیتے اس کے دماغ کو کچھ ہلکا پڑا تھا اور آگے کا سوچنے لگی۔ دلہام بخت اور بخت حویلی کے مکینوں کی پراسرار خاموشی کو توڑ کر رہی تھی۔ شب و روز ایسے ہی گزرے تھے، پڑھائی ختم ہو چکی تھی، جبکہ جاب کی تگ و دو کا میں سوچ رہی تھی، جب ایک دن درید کی کال پہ وہ حیران رہی تھی کہ داجان اس کے ساتھ اس کے گھر آنا چاہ رہے ہیں۔ انا کے تو پاؤں زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے، کامیابیاں تھی کہ سمٹنے میں نہیں آ رہی تھی۔ بابا کچھ دن میں داجان اور بخت حویلی کے لوگ آئیں گے۔ وہ ان کے کمرے میں داخل ہوتے خوشیوں کی نوید لائی تھی۔ جب کمرے میں چھایا غیر معمولی سناٹا دلاور جزدانی کی خاموشی سے ٹھکا گئی۔ بابا، وہ ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتی پکارنے لگی، جب ان کا بے جان وجود اسے بے توازن ایک طرف کو گرنے لگا تھا، جب انا انہیں اپنی پناہ میں لینے لگی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ ان کو ناشتہ کروانے گئی تھی اور بے یقینی تھی کہ ہاتھ کے سوا انا کی آپ بکا پہ اہل محلہ اکٹھے ہوئے، اور دلاور کا بے جان وجود جو ان سب کو بیچاری بے رحم پہ مجبور کر گیا تھا۔ ابھی اس کی ماں کو گزرے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، اور آج دوسرا رشتہ بھی ان کا رشتہ دار یا دوست وہاں ان کے گھر آتا جاتا نہیں تھا۔ تبھی وہ سب انا کو لے کر پریشان تھے۔ دلاور جزدانی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، وہ جان لیوا ثابت ہوا۔ کشف جو اس کی کلاس فیلو تھی، اس کے ہمسایہ میں رہتی تھی، تمام کلاس کو آگاہ کیا گیا تو درید بھی ان کے جنازے میں آیا۔ سوئم کے بعد وہ محلے والی خواتین اسے تنہا جانتے اس کے ساتھ ہی رہ گئی۔ سوئم کے بعد گھر چل دی جب درید اس کے پاس آیا تھا۔ انا بھی بریو، یار ہمت کرو پلیز۔ وہ اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دلاسا دینے لگا تو وہ ٹوٹ کے بکھری تھی۔ ایک بار پھر وہ اپنے ماں باپ کو رو دی، اور درید نے کچھ سوچتے ہی دلہام بخت کو داجان کو بھی اس پہ گزرے سالے کے متعلق آگاہ کر دیا تھا۔ داجان کے ٹھہرے سے لہجے کو حوالے بھی اسے مؤدب جانتے اس کے پاس آئے تھے۔ انا باہر ان سب کے درمیان بیٹھی تھی۔ جب کچھ دیر کے بعد وہ مطمئن سا واپس آیا۔ داجان اپنے مخصوص نرم انداز میں سے بات کر رہے تھے، جبکہ بی جان بھی تنقیدی نگاہوں سے اس چھوٹے سے گھر کو دیکھتے ہوئے دلہام بخت کی چوائس دیکھ رہی تھی، کیونکہ گھر میں یہی بتایا گیا تھا کہ انا کے ساتھ داجان نے دلہام بخت کی پسند پہ نگاہ کروایا ہے۔ داجان نے اسے بخت حویلی جانے کا کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ میں کہیں نہیں جانا، میں اپنے بابا کا گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، یہیں رہوں گی۔ اس کی ضد پہ دلہام نے کچھ چونکتے ہوئے اسے دیکھا، اور اس موقع پر تو وہ کوئی گیم نہیں کھیل سکتی تھی۔ داجان رہنے دیں، اگر نہیں جانا چاہتی تو آپ انہیں فورس مت کریں، دلہام نے رسانیت سے کہا۔ انا نے ایک سلگتی ہوئی نگاہ اس پہ ڈالی اور رخ موڑ لیا۔ بیٹا جی، وہ بھی تو آپ کا گھر ہے، دلہام کی دلہن ہونے کی حیثیت سے بی جان نے بھی اپنے پرشفیق انداز میں بولی تھی۔ انا پھر بھی نفی میں سر ہلا گئی تو انہوں نے زیادہ فورس کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ حالات ہی میں کچھ ایسے تھے، پر داجان دلہام بخت اس کے پاس رہنے کا کہا تھا، کیونکہ شہر میں زیادہ کام اسی کے ہوتے تھے۔ وہ باہر آتے احتجاج بلند کر گیا۔ داجان، میں 24 گھنٹے کیسے بھلا ان محترمہ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، اور محلے کے لوگ کیا سوچیں گے؟ میری ایک پہچان ہے پھر بھی، اور پھر لوگوں کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے تمہیں سوچنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا تمہیں سوچنے کے علاوہ اسے قائل کر لو اور پھر اس کے ساتھ چلنے کے لیے۔ انا بچی یہاں اکیلی نہیں رہنی چاہیے، داجان حکم مسلط کرتے ہوئے جا چکے تھے۔ کیا مصیبت ہے یہ لڑکی، ان سب کے جاتے ہی وہ بھی وہاں سے چلا گیا تھا۔ موسیٰ، کسی مستقل عورت کا بندوبست کرو انا دل کے ساتھ رہنے کے لیے۔ اس نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے موسیٰ کو حکم دیا۔ جی بہتر، اور ایک گارڈ کا بھی انتظام کرو، مستقل ہائر کرو جو کہ اس کے آنے جانے میں اس کے ساتھ رہے۔ مناسب سی جگہ دیکھو محلے میں، اس کے لیے گاڑی بھی مستقل ہونی چاہیے۔ وہ اس کے لیے تمام تر فیسلٹیز کا انتظام کرتے گویا داجان کے خدشات اور اعتراضات کو ختم کرنے لگا تھا۔ رات کے وہ تنہا لیٹی تو گھر کے سناٹے سے اسے ہلانے لگے تھے۔ وہ سر گھٹنوں پہ ٹکائے بہر سین میں بیٹھی فرش پہ اپنی الجھی زندگی کی لکیریں کھینچ رہی تھی، جب دو قدم اس کے سامنے آ کر رکے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک دم حیران ہوئے۔ ایمرے
اور ارینے آ رہی تھی۔ بھائی صاحب کے ساتھ پاکستان بخت حویلی میں ایک پکار پڑی تو ڈیوڑی پہ بیٹھے ہوئے شخص کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی۔ ارینے صرف نام ہی کا چاند نہ تھی بلکہ ایسی معصوم صورت جو ہمیشہ اس کے دل کی حسین یاد کی طرح رہتی تھی، جو دیکھ کے وہ ایک دم سے ہونک رہ گئی۔ کیا یہ سچ ہے بھابھی؟ ابراہیم چچا آ رہے ہیں؟ اپنی دھڑکنوں کو معتدل کرتے ہوئے اس نے کچن میں کام کرتے ہوئے امراؤ سے پوچھا۔ جی ہاں، سنا تو یہی ہے کہ بخت حویلی کے بخت جاگنے والے ہیں، سناٹا کو چیرنے والی 2 ابصرا اتر رہی ہیں، وہ اہم سنا ہے ابراہیم چچا، اور اس بار کچھ اہم کام کر رہی ہیں۔ امراؤ بھابھی نے شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کا یہ دوسرے نمبر والا دیور انہیں بے حد عزیز تھا، کیونکہ شادی کے بعد اتنے عرصے بعد وہ انہیں ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ دونوں چھوٹے دیور کے اپنے بچوں جیسے پالا تھا اور ان کے دل کے نہال ہانوں کو گونجتے نام کی سزائیں اچھے سے آگاہ تھی۔ حویلی میں کوئی لڑکی نہ ہونے کی وجہ سے وہی بہن ان کی بھابھی کا کردار کرتی نظر آتی تھی۔ رامیش نے جو رات کی خوابوں کو بنتے گزاری تھی، جب سر شام ہی دربان نے حویلی کا دروازہ کھولتے ہی ان کلیوں کو ویلکم کیا تھا۔ بی جان اور دا جان تو انہیں دیکھتے ہی کھل اٹھے تھے۔ اتنے عرصے بعد ان کی آمد جہاں ابراہیم کی بیوی کے بچھڑنے پہ افسردہ کر رہی تھی، وہیں ان کلیوں کے آنگن میں کھلنے کی ایک نئی زندگی جاگ اٹھی تھی۔ رات کی محفل جمی تھی اور سب ہی تھکے ہارے کمروں میں جا سوئے تھے۔ ارینے کی کھڑکی سے ٹوٹا ہوا ایک پتھر اس کے کمرے میں آ کر گرا، جو سونے کے لیے لیٹی ہی تھی۔ حیران سی کھڑکی سے جھانکنے لگی۔ سامنے ہی وہ دونوں ہاتھ بندے سینے پہ سجائے اسے اپنی اور بلایا جا رہا تھا۔ ارینے کے چہرے پر ایک شرمگی مسکراہٹ کھلی تھی اور اپنے گرد چادر اوڑھے وہ باہر آئی۔ کیسا رہا سفر؟ پہلی بات کا آغاز رامیش کی طرف سے ہوا تھا۔ اچھا، مختصر سا جواب دیتے ارینے نے اس کی طرف سے مسکراہٹ اچھالی تھی اور پھر ہاں سنا ہے اس بار ابراہیم چچا کی آمد کچھ خاص وجہ سے آئی ہے۔ اس کے سامنے رکتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ ہاں، اپیا کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں پاپا، اور اس نے گویا ان کی انفارمیشن میں اضافہ کیا تو اس بات میں سر ہلا دیا اور ارینے کا کیا پھر بھرپور شرارتی انداز میں کہتا ہوا مسکراہٹ لیے وہ اس کی طرف جھکا تھا۔ آپ نے مجھے جہاں انویسٹیگیشن کے لیے بلایا ہے وہ اسے آنکھیں دکھانے کے لگی اور اس کا کہا بے ساختہ ہوا۔ نہیں، اتنے عرصے بعد جی بھرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے چچا جان کو بتا دیں کہ اس کی طرف سے بے فکر ہو جائیں، باقی میں سب سنبھال لوں گا، اس نے عالم دیوانگی میں کہتے ارینے کے گلابی رخساروں کو شہادت کی انگلی سے چھوا تو وہ سر جھکائے مسکرانے لگی تھی۔ شرمگی مسکراہٹ سے اعتراف ہوا تھا کیونکہ بچپن سے ہی ارینے کے لیے اس کے لیے سوچا جا رہا تھا۔ وہ اپنی چاند کو اپنے آنگن میں کھلتا دیکھ کر بہت خوش تھا۔ جب بڑوں کے فیصلے نے ان دونوں کے چہرے کی مسکراہٹ چھین لی تھی، انا نے سر اٹھانے کے والے کو دیکھا تھا۔ ٹھنڈ بہت ہو رہی تھی اور کمرے میں جا کے سو جاؤ، تحکم بھری آواز اس نے رخ موڑ لیا۔ کیا اب تمہارا سانس بند نہیں ہوتا ہو رہا؟ اتنی دیر خاموش رہنے سے وہ جان بوجھ کر اسے چڑھاتے ہوئے بولا۔ درید اسے نہیں، اتنی جلدی نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ سسکتی ہوئی دوبارہ گھٹنوں میں سر دے گئی تھی اور درید پنجوں کے بال اس کے سامنے بیٹھے انگشت سہارے کے اس سر پر اٹھا دیا۔ آئی مسڈ، ہم دونوں ہی چلیں گے۔ درید میرا یہاں کون ہے اب؟ گلابی آنکھوں کو دیکھتے اسے رحم آیا۔ ہم سب ہیں انا، دلہان بھائی بہت اچھے ہیں، بس اگر تم ساری بے وقوفیاں پہ قابو پالو تو۔ درید کی زبان پھسلی تو انا کی کچھ دیر پہلے دیکھا اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ درید نے گہری سانس بھری اور دلہان سے ارجنٹ بیسس پہ انا کے ساتھ رہنے کے لیے بھیجا تو کیونکہ اتنی جلدی کوئی قابل بھروسہ عورت نہیں مل رہی تھی۔ انا کمرے میں تو ہاری دیواریں دیکھتے چونکی تھی۔ اسے شدت سے احساس ہوا تھا دلہان بخت کے نام سے جڑنے کے بعد وہ بے نام رہنے والی تھی، لیکن اسے بخت حویلی میں اپنی حیثیت سے جانا تھا۔ کچھ دن مزید سر کے تھے اور اس بیچ میں دا جان اور کبھی کبھی حویلی کی لڑکیاں بھی اسے ملنے آتی رہتی تھیں۔ اس دن کافی انتظار کرنے کے بعد درید نہیں آیا تو حالی گھر اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ لیٹ نائٹ ایک پارٹی سے فراغت پاتے ہی اس نے سیل دیکھا تو درید کے میسج پہ چونکا تھا جس نے اپنے شہر سے باہر جانے اور انا کے اکیلے ہونے کا بتایا تھا۔ اسے ایک دم سے ہی اس ضدی لڑکی پہ غصہ آیا تھا جس سے ایک حساسی رشتہ بن جانے کی وجہ سے سبھی سفل کر رہے تھے اور اسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ گھر آیا تو ڈیوری پہ لگا دروازہ اندر سے مقفل کیا گیا تھا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ ہمیشہ کی طرح دیوار پھلانگتے اندر آیا۔ پہلے بھی کئی بار وہ انا کی الٹی روش کی وجہ سے اس کے گھر بھی گھسا تھا۔ وہ بے چین سی کروٹیں بدل رہی تھی اور جب ایک سایہ خود پہ محسوس کرتے ہوئے سختی سے چیختی دلہام نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس کی چیخ کی آواز کھونٹی تھی۔ ہمیشہ جاہل رہنا تم، اس کے کانوں میں پھنکارا تھا۔ انا اس کے ہاتھوں میں خود کو آزاد کروایا۔ اور یہ کون سی اعلیٰ ڈگری ہے جس میں آپ لوگوں کے گھر کی دیواریں پھلانگتے ہوئے آ جاتے ہیں؟ وہ سرخ چہرہ لیے دلہام کے تنے نقوش کو دیکھنے لگے۔ بکواس کرو، اس لڑکی کو جو دل چاہے، خون کا اثر ہے نا کہیں نہ کہیں۔ سیدھی صاف بات دلہام بخت کے دل پہ لگی تھی۔ شٹ اپ، وہ انگلی سے اٹھائے اسے وارن کر گیا۔
یو آلسو شٹ اپ دلہام بہت ایسے روب نہیں جھاڑ سکتے آپ مجھ پر. مدو بدو ہوتے ہوئے بولی جھاڑنا نہیں چاہتا. جہاں کسی کے دماغ کے بیچ پیچ ڈھیلے ہوئے وہاں اثر نہیں ہونا. اور اس کے فاصلہ بنائے ایک سپر ماں کرسی پر بیٹھتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا. السلام علیکم. تمہیں جلد از جلد کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا ہوگا. وقت حویلی کی ضد تم چھوڑ چکی ہو. بہت اچھا کیا, لیکن ایک چھٹانگ پر لڑکی کی خاطر یہ گھر چکر نہیں بن سکتا. جان چھوڑو میری اور کہیں اور شادی کر کے سکون سے زندگی گزارو. آپ کو کس نے یہ غلط فہمی ڈالی ہے کہ میں بخت حویلی نہیں جاؤں گی. پوری شان و شوکت سے رخصت ہو کر جاؤں گی اور باقاعدہ دلہام بخت کی دلہن بن کے. وہ اپنی پرانی جون میں لوٹتی نظر آئی. پچھتاؤ گی تم, دلہام نے وان کیا. تو دل پر میرے ہی شاک نہیں ہے تیرا فراق. خاموش ہے چمن میں انا دل تیرے بغیر. انا دل کے بغیر دلہام بخت کا بھلا کیا وجود رہ جانا ہے. وہ کچھ زیادہ ہی اوور کانفیڈنٹ تھی شاید دلہام کو لے کے. آج تک وہ ستج کرتا آیا تھا انجان زبان میں. اب انا کے ڈائریکٹ لفظوں کے تیر برسائے تو وہ چہرے کے زاویے بگاڑ کر رہ گیا. دلہام بخت سے جنگ اعصاب کی جنگ ہے اور پھر انا دل تم ہار جاؤ گی. انا دل اس پہ چیلنجنگ آئیز گاڑی تھی. اور پھر انا دلاور ہے میرا نام, میرا کہو مینار قطب پہ لکھوا دوں. ہمیشہ کی طرح تصحیح کی تھی, جبکہ دلہام کا دل کیا کہ اس کو مینار قطب کے بجائے دیوار انارکلی میں جڑوا دیا جائے. کسی عظیم انسان کا قول ہے کہ انا دلہام بخت کے دل میں رہتی ہے اور اب دل و دماغ میں سمت دشت کی ساتھی ہے تو, اسے انا دل ہی بننا پڑے گا. دلہام کی انگلیوں کی پورز اس کے رخسار پر چھو رہے تھے اور انا کی آنکھوں کے نگلتے شعلے کافی ملحوظ کر رہے تھے. اس نے دلہام بخت کا ہاتھ جھٹکا تھا. ہاں, زبان لڑانے کی ذرا سی بھی سزا تو بنتی ہے. دلہام کا انداز دل برانا اور جبکہ انا کو سراسر لو پرانا لگ رہا تھا. لو, آپ کے نام کے ساتھ ہی ایک ذرا سا مرد کیا لگ گیا. آپ تو تنہا سر دنیا کو سر کر لیں گے اور آپ کا دل چاہے کسی اور کے دل پہ تیر چلائے, چاقو چھریاں چلائیں, گولیاں تک چلائیں, یہاں بلکہ جہاز چلائیں, گاڑیاں چلائیں, رکشے چلائیں, ٹرک لے کے انا بولنا شروع ہوگی تو پھر دلہام بخت اسے دیکھتے ہی رہ گیا. کلائی تھامتے اس کی طرف بڑھا اور سختی سے اس کی طرف بڑھتا ہی رہ گیا. جب اس کی آنکھیں باہر کو ابلی نظر آئیں تو دلہام نے اسے رہائی دی. اور ہم بھی زبان نہ چلائیں. وہ باتیں جو اس کی رہ گئی تھی اس نے دلہام بخت کے سامنے مکمل ضرور کی تھی. یو آر امپاسبل گرل. دلہام کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس کی گردن دبا دے. بہت جلد داجان مجھے حویلی کی بہو بنا کر لے جائیں گے, تب آپ کو بتاؤں گی کتنا کہ انا امپاسبل کو پاسبل بناتی ہے. کبھی غور کرو تو لفظ امپاسبل خود ہی کہہ دیتا ہے ویٹ آئی ایم پاسبل. اور کیونکہ دیکھیں ناجوں کہ روم سے آئی اور ہم پہلے آ جاتے تو. شٹ اپ انا دل, کیا یہ تم ہر وقت لفظوں کی ان کی گنتی کے پیچھے پڑی رہتی ہو. رات کے اس پہر بھی وہ لڑکی دلہام بخت کو چین نہیں لینے دینے والی تھی. کیا یہ کہہ رہے ہو اب داجان بھی بھلا میرے ایمرے سے شادی کیسے کر سکتا ہوں. وہ سرخ چہرہ لیے بی جان کو تمام گوریوں سے اگنور کیے سامنے آیا. او تم تو بخت حویلی کے اصولوں سے روگردانی کرو گے بیٹا جی. ہمیشہ نرم مزاج رہنے والے داجان کا بھی اس کی روش پہ غصہ آیا. پر میں ارینے سے شادی کرنا چاہتا ہوں. دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنانے لگا. سنیں جی, ایسے ہی تو کہہ رہا ہے. آپ ابراہیم کو منع کر دیں, بلکہ ایمرے کے لیے کوئی اور برڈ ڈھونڈ لیتے ہیں. اور ارینے میری بچی دل کو بھی بھائی ہے تو بس بہت ہو گیا. اگر یہ فیصلہ ہمارا ہے تو منظور ہے, تو یہاں رہنا ہے, نہیں تو کہیں اور منہ لے کر یہ سمجھو گے کہ تیسرا بیٹا تھا ہی نہیں میرا. داجان کی دھمکیاں پہ جان دل پکڑ بیٹھی تھی اور پھر عجیب سی سرد مہری تھی. بخت حویلی کے مقیموں کے دلوں میں خود کی لڑائیاں. ارینے کے پاس ہے, ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں, ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں. اس کی بات پر ارینے کے سر پر لگی تھی. تبھی وہ انتہائی بے مروتی کا مظاہرہ کرنے لگی. یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ شاہ بخت, ہم کہیں نہیں جانے والے. آپ ہماری اپیا کی چوائس ہیں, ہم خوش ہیں. انہوں نے ہم سے ہی پوچھا تھا کہ وہ شاہ بخت کو پسند کرتی ہیں تو ہم نے انہیں کہا بابا سے بات کریں. سوری, اگر آپ کو ہم سے رغبت ہوئی تو اس میں ہمارا کوئی قصور یقیناً نہیں ہے. ارینا کا دو ٹوک جواب شاہ بخت کا دل توڑ گیا. شاید وہ بہن کے لیے قربانی دینا چاہ رہی تھی, اس لیے انہوں نے آخری بار کوشش کی, لیکن داجان نے کسی قسم کا ساتھ نہ دینے کا اعلان قطعی تعلق کر کے جواب دے دیا. ارینے کا رشتہ ابراہیم کے چھوٹے بیٹے کے لیے منیب بخت کے ساتھ طے کر دیا تھا. شاہ بخت نے اپنی محبت کو یوں نیلام ہوتے دیکھ کے چپ سادھ لی. اب ان کے سوا داجان کے فیصلے کے آگے سر جھکانے کے سوا اور کوئی راستہ نہ ملا تھا. محبت ملی نہیں تھی جس کا روگ لیتے, اور امید بچی نہیں تھی کہ جس کے سہارے عمر بتاتے.
वक्त थोड़ा सा और सिरका था। अरीने और एमरे दुल्हन की सज धज लिया अपने पिया के आंगन में चांद बनकर उतरी थी। जहाँ एमरे इतनी जल्दी अपनी मोहब्बत पा लेने के सुरूर में मुबतला थी, वहीं शाबख्त उनके वजूद में अरीने की खुशबू तलाश करते नजर आते। जब शादी के 2 साल ही ने उनकी झोली में दुल्हान बख्त ने आते ही उन्हें एक साल समत चलने पे मजबूर कर दिया। इन्हीं दिनों एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने शाब बख्त की बुनियादों को हिला के रख दिया था। मुनीब बख्त और अरीने का इंतहाई सीरियस एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद वो उजड़ा सुहाग लिए बेबकी की चादर ओढ़ गई। डॉक्टर ने उन्हें उम्मीद होने की नवी सुनाती थी तो वो तड़प के रह गई। दूसरी तरफ शाब बख्त अपनी मोहब्बत के यूं उजड़ जाने पे एमरे पे से बादिल नजर आए और उनके दरमियान होती छोटी छोटी चपकलिशें कभी कभी शिद्दत इख्तियार कर जाती तो बड़े मिल बैठ के फैसला करते सुलझा लेते। इधर अरीने को अपना वजूद चोर लगने लगा था, जिसकी वजह से ये सब हो रहा था। वो मोहब्बत जो राख बन गई थी अरीने के सामने देखकर शाब बख्त के लिए अपने जज्बात पर काबू रखना आसान ना था, लेकिन फिर भी दुल्हान बख्त के लिए खुद को एमरे की तरफ मुतवज्जो करने लगे थे। उसका यही हल निकाला था और वो इन सब से दूर हो जाए। दुल्हान बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में गाँव आया तो बड़ी बिजी शेड्यूल से वक्त निकालते ही हवेली भी आया था। सामने ही बीजान और मम्मा कपड़ों का ढेर निकाले बैठी थी, जबकि एक तरफ ही की एक जदीद और पुराने फैशन के गहनों का अंबार लगे थे। तो लो आ गया दूल्हा भी। बताओ दुल्हा, इनमें से कौन कौन से ड्रेसेस बरी के लिए रखूं तुम्हारी दुल्हन के? मम्मा की बात सुनते उसके चेहरों के नज़रों के सामने आन समाया था और साथ ही उसके इरादे भी वो सब जान लेते तो यकीनन मायूस हो जाते। जो आपको अच्छा लगे मम्मा जानी। दुल्हान ने ज़ारा के झुकते हुए उनकी निशानी पर भरोसा लिया तो उसकी इस कदर मोहब्बत पे वो निहाल हुई थी। शादियाँ भी नहीं करवाई और मोहब्बतें भी इन्हीं पे निछावर हूँ, हम तो जल जल के मर जाएं। दरीद की आमद पे शिकायत पर थी और अल्लाह रे इस लड़की का नशुक्रापन तो देखो कैसे मुँह खोले ही बात कर रहा है। बीजान के कहने पे दुल्हान ने उनके बराबर नशिस्त संभाली थी और उसे अपने रिश्तों से बेपनाह प्यार था और रिश्ते ही उसकी कमज़ोरी थी। लो आपके सपूत पहले से ही निकाह शुदगान की लिस्ट पे में पाए जाते हैं, ज़रा कोई ख्याल है ही रख लेता। तो दरीद ने बरमला शिकवा किया तो सबके लबों पर मुस्कुराहट दर आई। कल तुम्हारे दाजान अनाबजी के पास जाना चाह रहे हैं, वो अकेली वहाँ कैसे भला शादी के इंतजाम करेगी? इसके लिए दोनों के फंक्शंस साथ निपटाते हैं और उसे यहाँ आने के लिए मनाना है। बीजान ने अपना इरादा बताया तो सर हिलाकर आ गया और उसके अलावा क्या कर सकता था। बीजान और दाजान आए तो उनके साथ रम्ज और परयान यहाँ चली आई थी। दूर दरीद बख्त भी मौजूद था। सच में दुल्हान भाई की चॉइस कितनी प्यारी है ना। रम्ज ने नाजुक सी अना को फरीबता निगाहों से देखते हुए कहा। हाँ, ये अपनी किस्मत का वक्त ढूंढने वहाँ पहुँची थी तभी मिल गया और एक हम हैं जो मुयस्सर हैं पर कदर नहीं। दरीद तो बीच की कार्रवाई से ही आगाह था और तभी जुबानी अंदाज में कहा, अच्छा है ना भैया की निगाह पार लगी तो अब तुम्हारी बारी आएगी। रम्ज ने उसे चढ़ाया तो वो दरीद की निगाहों पर परिहान की तरफ उठी थी, जिसने रुख मोड़ लिया और वो गहरी सांस पड़कर रह गया था। अपनी ऐसी किस्मत कहाँ कि क्या ही अच्छा हो अना यार, तुम हमारी परिहान को अपनी शादी शागिर्दी में ले लो। दरीद ने अना के सामने अर्जी रखी तो वो परिहान के चेहरे पर छाई लाली और दरीद की आंखों की चमक का कनेक्शन जोड़ना चाहा। मेरे ख्याल में हमें शादी की तैयारियां कर देनी चाहिए, पर बेटा क्या ही अच्छा हो कि हम अना बच्ची को घर ले चलें और सारी रस्में एक ही साथ की जाएं। दाजान की बात पे ये सच उसमें उसका दिल धड़का था। बीजान लड़कियां इसे बरी के सूट दिखाने लगी थी जबकि हवेली की लड़कियों के साथ उसका अंदाज काफ़ी हद तक स्पार्ट रहा। और सादा लोग लड़कियां इसे शर्माहट पर मामूर कर रही थी। अगले आने वाले दिनों में शादी की डेट फिक्स कर दी गई थी और इस दिन वो अपने घर का सामान समेटने लगी थी जब दुल्हान चला आया। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? कड़क काटन के सूट में मलबूस कंधों पर शाल रखे हुए और रिवायती लेन लॉर्ड ही लग रहा था, जो एक बार फिर से उसे रास्तों की दुश्वारियों से आगाह कर रहा था। अभी भी कोई शिकवा है क्या? अना ने पैकशुदा सामान की तरफ इशारा किया था। तुम चाह कर क्या रही हो? आखिर वो जिंजला सा गया था। वो लड़की उस जैसे मजबूत असाब के बंदे को घायल कर रही थी। दिल्हाम बख्त का दिल एक अदा से कहते उसने दिल्हाम के दिल पर हाथ रखा था। बेसाख्ता उसका हाथ छटक गया तो वो हफ्ते हमारे अना का चेहरा सुर्ख पड़ा था, लेकिन वो दूसरे ही लम्हे अपनी अजली डिठाई से दुल्हान के करीब होते ही उसके सीने पर सर टिकाए अपने दोनों बाजू उसके गिर्द किए थे। ना छुड़ा सकोगे दामन जो मैं दिल की बात कह दूँ तो। एक अदा से वो गुनगुनाई तो दिल्हाम के पाँव ज़मीन में जकड़ गए थे। जबकि उसका इशार तोड़ने की अब तो गुस्सा ही नहीं की थी। मैं बेहतरीन हमराज हूँ,
دلہام بہت آزما کے دیکھ لیں۔ وہ سر اٹھائے، اس کی غیظ و غضب کا شکار ہوتی نظروں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ دلہام کتنی ساعتیں خاموش کھڑا رہا، لیکن واقعی وہ اس 1.5 فٹ لڑکی سے ہار نہیں سکتا تھا۔ تبھی اسے فاصلہ بناتی انا کو اپنی گرفت میں لیا تو وہ چونک اٹھی۔ یہ پلان تو اس کا تھا ہی نہیں، دلہام بہت کیوں۔ وہ